پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گم شدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. ویلکم بیک. آج سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا شمسی کیلنڈر کے حساب سے آج ان کا یوم ولادت ہے اور جو گزرا مہینہ ہے قمری مہینہ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو ان کا عرس مبارک جو ہے وہ بھی منایا جاتا ہے. 2 کتابیں چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ 140 سے قریب تصانیف تھیں ان کی، جن میں سے ہمارے پاس صرف 40 رہ گئی ہیں. 100 سے قریب ایسی ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. شاید موجود ہیں لیکن ابھی ان کو اس طرح سے سامنے ابھی تک نہیں ہے، ان کے اوپر کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ ٹرانسلیشن کا بھی، اور چونکہ وہ خطی نسخہ جات ہیں. اس وقت 17 سینچری میں وہ یہ ٹائپنگ کا نہیں تھا تو وہ ہاتھ سے لکھے گئے ہیں نسخہ جات. تو وہ پھر ہاتھ سے جو بھی نسخہ جات ہوتے ہیں ان کے متن کی صحت جب تک ویریفائی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ پرنٹ نہیں ہوتا. تو اور یہ آپ کا ادارہ جی مسلم انسٹیٹیوٹ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. العارفین پبلیکیشن. جی سو یہ کچھ کتابیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اگر آپ ضرور رکھیں اپنی لائبریری میں. اور ان چیزوں کو، ایک تو یہ باہو سلطان کے نام سے ایک کتاب ہے جی، اس میں بہت انگلش ٹرانسلیشنز جو بہت سارے ٹائٹل ہے جی، ہارٹ ڈیپر دین اوشن، ہاں دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلا دیا جانے. سو یہ جو ہے نا، یہ اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ انگریزی ٹرانسلیشن ہے. سو بہت سارے ہمارے بچے وہ جو کہ جنہیں سرائکی یا یہ پنجابی میں پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، سو وہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں. سو اس طرح کی کتابیں آپ کے گھر میں ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ جو میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ پیغام جو کہ عربی زبان میں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ولی عطا کیے برصغیر میں، پاک و ہند میں، جنہوں نے لینگویج، لوکل لینگویجز میں وہ ٹرانسلیشنز ہمیں جو پیغامات ہمیں دیے. بالکل ایسا ہی ہے. کتنے سادہ الفاظ میں ایک یونیورسل ٹروتھ جو ہمارے ایک لائف کا نچوڑ ہوتا ہے وہ ایک سادہ سے جملے میں بیان کر رہے ہیں کہ علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، تسبیح پھری دل نہ پھیریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، چلے کٹے رب نہ ملیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. بالکل سمپل وے میں، سادہ زبان میں آپ جو ایک لائف کا جو ایسنس ہے وہ ان کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی اگر کام کا جو روح ہے وہ نہیں ہے، اسپرٹ نہیں ہے آپ کے پاس، تو جو مرضی آپ ٹکریں ہیں پھر ساری. یہ ایک اور کتاب ہے اسرار القادری کے نام سے، یہ بھی عارفین پبلیکیشنز کی ہے. اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو فارسی میں ان کا اصل جو پیغام ہے، متن ہے، وہ بھی موجود ہے، اور پھر اس کی اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ پوری موجود ہے. سو اگر آپ رغبت رکھتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ چند چیزیں ضرور آپ بھی کوشش کیجئے کہ حاصل کریں اور ان سے استفادہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب بھی، جیسے ابھی آصف صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، جاگ بنا دودھ جمدا نہیں لال ہوئے بھاویں کڑ کڑ کے ہوں. ہاں، اس کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ سلطان العارفین؟ اور یہ جو جاگ ہے یہ کیسے لگائیں ہم سب کہ ہمارا ہر کام جو ہے اس سے ہمیں وہ حاصل ہو جائے، وہ فیض جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، یہ بڑی اہم بات کی طرف سلطان باہو ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ کی پرسنل ایفرٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کوشش نہیں کرتے اپنی طرف سے اللہ سے ملنے کی یا کوئی بھی کام، کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے، اس وقت تک آپ کو وہ نعمت ملتی نہیں. قرآن نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہیں کرتے اپنی حالت کے بدلنے کی. تو اس کے لیے یہ بہت اہم ہے. وہ جاگ کیا ہے؟ میری نظر میں سلطان باہو نے سب سے زیادہ جو توجہ دی ہے وہ انسان کے قلب پر، یعنی دل پر، اور ذکر الہی کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہمارے اگر دل کا آئینہ صاف ہو جائے، تزکیہ اور تصفیہ ہو جائے، اور اقبال کی اگر الفاظ میں کہا جائے کہ یہ وہ دل وہ آئینہ ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ تزکیہ صفائے قلب و باطن، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. صفائے قلب و باطن بہت ضروری ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ذکر الہی سے. میں سمجھتا ہوں ذکر الہی وہ جاگ ہے جس کے لگنے سے پھر آپ کا قلب و باطن بھی روشن ہوتا ہے،
آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس آفاق کی بھی سمجھ آتی ہے, آپ کو اپنی معرفت بھی ملتی ہے, اطمینان قلب بھی آپ کو نصیب ہوتا ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن, انگزائٹی, انٹالرنس معاشرے میں نظر آتی ہے. کیوں ہے؟ کہ ہم ذکر الہی سے دور ہیں, اور جب ذکر الہی سے ہم دور ہیں, سارا زور ہی انہوں نے ذکر الہی پہ دیا ہے کہ ذکر الہی اگر تمہارے قلب و باطن میں رچ بس جائے تو پھر تمہیں زندگی کا مقصد مل جائے گا. آج 400 سال بیت گئے, ہم سلطان باہو کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ذکر الہی کیا, اللہ کو یاد رکھا, اور قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. انسان کی زندگی اب 63 سال ساری عمر ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے 63 سال یاد کیا, آج 400 سال بیت گئے ہیں, خلق خدا کی زبان پر سلطان باہو کا نام ہے. یہ وہ اس ذکر کی برکت ہے جو انسان کو تاابد برقرار رکھتا ہے, اس کی یاد باقی رہتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اور دوسری جو بات ہوئی یہاں پہ وہ ہے ادب کی بات. یعنی آج ہمارے معاشرے کے اندر بے ادبی, بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ادب, اللہ کے رسول کا ادب, انسانیت کا ادب, چھوٹے بڑوں کا ادب, یہ تعلیم ہے حضرت سلطان باہو کی کہ آپ با ادب بن جائیں. اور جب انسان با ادب بنتا ہے تو با نصیب بھی ہوتا ہے. جب انسان کے اندر حیا آتا ہے تو خیر کو سمیٹتا ہے, اور جب خیر نہیں ہوگی تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ بلا شبہ انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا ہوا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. سو ہم اس انسان کی شیطان کو سجدہ نہ کرنے, اس تعظیم نہ کرنے, اس ادب نہ کرنے پہ راندہ درگاہ کیا گیا تھا, نافرمانی پر بھی اور تعظیم نہ کرنے پہ. اور اگر ہم کسی انسان کے ساتھ کی بے ادبی کرتے ہیں یا اس کی تعظیم نہیں کرتے تو ہم بھی تو اسی شیطانی راستے کے اوپر چلتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. سو آپ کے خیال میں یہ جو جاگ ہے یہ کیا ہے؟ مس فرح, جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جاگ کہہ رہے ہیں آڈینس کو سادہ الفاظ میں, اگر وہ مرشد ہے. وہ جو جاگ ہے وہ آپ کا اسپرچول ٹیچر ہے, وہ آپ کا روحانی استاد ہے. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے اجازت سے میں, جی پلیز. جلال الدین رومی کو پوری دنیا آج جانتی ہے, لیکن رومی کیسے بنے, رومی کی لائف میں کیا ایسا شامل ہوا کہ وہ رومی بن گئے؟ رومی واز این عالم, ہی واز این عالم دین. تو ایک دن ان کے مدرسہ میں جب وہ بچوں کو پڑھا رہے تھے علم دین, تو ایک درویش آئے ان کے مدرسہ میں. تو درویش نے رومی سے سوال کیا کہ این چیست, یہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں, این چیست یہ کیا ہے؟ تو اب عالم کا ایک نقطہ نظر ہے, اس نے دیکھا یہ درویش ہے, علم کتنی گہری باتیں ہیں, یہ کیسے سمجھے گا, میں اس کو کیا بتاؤں. تو انہوں نے تھوڑا سا ٹالنے کے لیے کہہ دیا این چیز کہ تو نہ میدانی, یہ وہ چیز ہے کہ تو نہیں سمجھ سکتا, تو نہیں جانتا. خیر رومی یہ کہہ کے جب وقفہ ہوا اپنے کمرے میں گئے تو شمس تبریز جو وہ درویش تھے انہوں نے وہ کتابیں اٹھائیں. اس وقت پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں, ہاتھ قلم سے لکھی ہوئی تھی, وہ کتابیں اٹھا کے تالاب میں ڈال دی. بچہ دوڑتا ہوا استاد کے پاس گیا کہ سر آپ کی ساری کتب تو تالاب میں ڈالی ہیں اور تالاب کا پانی تو سیاہ ہو گیا. تو وہ بہت دوڑتے ہوئے آئے, انہوں نے کہا میری ساری زندگی کی محنت, میری ساری لائف کی ایفرٹ ضائع ہو گئی ہے, میرا سارا علم, میرا ساری خدمت. انہوں نے کہا یہی تمہاری ایفرٹ تھی, یہی تمہارا حصول تھا ایک سیکنڈ کے اندر. انہوں نے اس تالاب میں سے جب کتاب باہر نکالی وہ خشک تھی, اس کے اوپر ہر چیز لکھی ہوئی تھی, اور وہ حیران ہو گیا کہ تالاب میں سے اگر کتاب نکلتی ہے مس فرح وہ کیسے خشک ہے. تو انہوں نے کہا ای چیز یہ کیا ہے, انہوں نے کہا ای چیز کہ تو نہ میدانی, یہ وہ چیز ہے. تو وہ سمجھ گئے, انہوں نے ہر چیز وہاں چھوڑی, ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. پھر وہ ان کو جب وہ جاگ ملی, وہ چیز مل گئی. آج بھی آپ مثنوی کھولیں جو رومی نے لکھی, بہت فیمس ہے پوری دنیا میں, آڈینس جانتی ہے اس کو. مثنوی میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی کبھی مولائے روم نہ بن سکتا اگر شمس تبریز کے غلامی میں, مرشد کی غلامی میں وہ جاگ حاصل نہ کر سکتا. اور اقبال جس کو پوری دنیا جانتی ہے آج, اقبال کیا کہتے ہیں کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد
کہ میرے مرشد پیر رومی نے مجھ خاک کو سونا بنا دیا کہ میں تو خاک تھا. پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہ تعمیر کرد, کہ غبار سے انہوں نے وہ جلوہ تعمیر کیا. تو وہ جاگ میرا بھی یہی بالکل میں کہ جو جاگ ہے نا وہ محمد الرسول اللہ ہے, کہ لا الہ الا اللہ تو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک ہے. وہ جو ہم لوگوں کے لیے جاگ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, کہ ان کا اسوہ, ان کی ذات کے ذریعے اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ ڈپریشن, مایوسی, محرومی, دشمنی, پریشانی, پیسہ نہ ہونا, یہ تمام چیزوں کو کیسے فیس کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی پلیز. وہ یہ بات ہے جس طرح انہوں نے بھی مرشد کی بات کی. دیکھیے آج یعنی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, مادہ اور روح. جسم اور روح ہمارا ہے, تو روح کی جو ہے اس کو دریافت کرنے کے لیے یا ہمارے مسائل, روحانیت کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک ٹیچر کی, ایک مربی کی, ایک گائیڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر دور میں. اور یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صلحاء صالحین کا یہ کام ہے, اور قرآن نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم اس کی تلاش میں نکلیں. یعنی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن سنت سارا کچھ ہے تو کافی ہے, تو میڈیکل سائنس کی بھی کتابیں ہیں تو ہم ان کو کیوں نہیں صرف پڑھ لیتے؟ کیوں ایک ایسی فزیکل پرسنالٹی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, فیکلٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے. قرآن نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اے بندے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو جو صبح و شام اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ اللہ کی یاد صرف تسبیح نہیں ہے, ذکر اذکار نہیں ہے, خدمت خلق بھی ہے, لوگوں کے کام آنا بھی ہے. اور روح کے جو مسائل ہیں, رکاوٹیں آ جاتی ہیں, وہ کیسے دور آتی ہیں. جس نے زندگی کا ایک لمبا وقت روحانیت میں گزارا ہے وہ آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے کہ آپ کا یہ مرض ہے, آپ اس پہ توجہ دو گے تو آگے بڑھ سکو. بالکل صحیح. ویسے بھی ہے نا کہ فائزہ فرغت فانصب وإلی ربک فارغب, کہ جب تم فارغ ہو جاؤ یہ دنیا داری سے, مشقت سے, رزق حلال کمانے کی جستجو تگودو سے, تو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رغبت کیا کرو اور عبادت میں دل لگایا کرو, ورنہ دنیا داری ہی ہماری دین داری ہے. ہم نے یہی کہ تسبیح کے علاوہ ہم نے یہ ان میں. اچھا ڈاکٹر مریم, یہ چیزیں اتنی مشکل ہے نہیں, یہ تو ہمیں بتائی ہوئی ہیں, تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ میسج کراس نہ ہونے کی وجہ کیا؟ 1400 سال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور, یہ کتاب ہدایت لے کر آ چکے ہیں. جی یہ حضرت کلام باہو جو ہے یہ تو اس کی انٹرپریٹیشن ہم اس زبان میں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. بالکل. تو آپ کے خیال میں ابھی تک ہمارے اندر نہ اتر پانے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی جو دیکھتی ہیں اپنے پیشنٹس اور لوگوں کو. ہاں ابھی جو جس طرح سے بات کی ہے انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی, تو اس بات پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ انسان کا علاج انسان کے پاس ہے. تو انسان کا علاج انسان کے پاس ہوتا ہے. انسانوں نے خود کو اتنا زیادہ سیلف سفیشینٹ سمجھ لیے, دے ڈونٹ لین آؤٹ فار ہیلپ. ٹھیک ہے. اینڈ دس کین ناٹ بی ڈینائڈ, دس از اے فیکٹ کہ ہمیں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے زندگی کے ہر مراحل میں. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ مرشد کی ضرورت ہوتی ہے, بے شک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگوں نے مرشد پکڑنا چھوڑ دیے, ہم نے مرشد کی طرف دیکھنا چھوڑ دیے, ہم نے اسپرچل مینٹورس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیے. وی آر آل لاسٹ ان آر اون سیلف. جی, اور وہ ورلڈلی تھنگ, دنیا داری. یس. اور پھر نفس کی بات ہو رہی تھی, تو نفسانیت ہی ہے نا, خود میں مگن ہو جانا, اتنا مگن ہو جانا کہ اپنی ذات کو بھی کھو دینا. اسپرچویلٹی یا صوفی آپ کو آپ کے ایکچوئل ٹرو سیلف تک لے کے جاتے ہیں. آئی صوفی بھی, لیکن میں ولی کا لفظ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ جو ہے کہا ہے نا اپنے اس بندے کے لیے جو کہ اس کے نزدیک کی قرب حاصل کر لیتا ہے, مجھے یہ لفظ بڑا خوبصورت لگتا ہے. بہت خوبصورت. مجھے لگتا ہے صوفی کہہ کے ہم وہ درجہ اور مقام تھوڑا سا کم کرتے ہیں جو اللہ نے خود اپنے بندے کو دیا ہے, کہ وہ ولی اللہ ہے, کہ وہ اللہ کے ولایت ان کے پاس. ان لوگوں کی ضرورت انسانیت کو ہمیشہ سے رہی ہے, اسٹل بھی ہے اور آگے بھی رہے گی, لیکن ہم لوگ ڈسٹنٹ ہو گئے, ہم لوگ اپنی گہما گہمیوں میں مگن ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ مینٹل النیسز اتنی زیادہ ہو گئی. آپ نے کچھ ٹائم پہلے ایک بات کی تھی کہ ان لوگوں پہ نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ڈر ہوتا ہے. خوف اور ڈر, اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں, الیبوریٹ کرتے ہیں. خوف انزائٹی پیدا کرتا ہے,
It is the worry of the future. اور ڈر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں. اٹ از دا وری آف دا پاسٹ وچ ہیپنڈ, او یہ ہو گیا وہ ہو گیا تھا, اس میں پھنسے رہنا. اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ پریزنٹ کا غلام ہوتا ہے, وہ پریزنٹ میں رہتا ہے, بالکل نہ فیوچر میں نہ پاسٹ میں. بالکل اس کو اگر ہم سائنٹیفک ٹرمز میں بات کی جائے تو مائنڈ فلنس کہتے ہیں, ماڈرن تھراپی ہے جی, ماڈرن علاج ہے جی. اور اگر ولیوں کی زبان میں بات کی جائے تو جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں راضی برضا رہنا, کہ جس حال میں وہ رکھے وہ ٹھیک ہے. اچھا اس پہ نا مجھے ایک ٹاک کے لیے بلایا ایک یونیورسٹی نے. اچھا مجھے سمجھ نہ آئے کہ بچوں سے میں کیا بات کروں. وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, مجھ سے زیادہ کامیاب ہیں, زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں. سو میں نے صرف ایک ہی بات کی, میں اور جو میری زندگی کا وہ ہے وہ میں نے کہا کہ ہوپ لیسنس, ڈسپیئر, تاریکی, نا امیدی, بددلی, مایوسی کی بدترین کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور مچھلی سمندر کے اندر ہے. کوئی نکلنے کا امید اور راستہ سوچا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں؟ نہیں ہے. لیکن آپ اس اللہ کے بندے کی اس صورتحال میں بھی دیکھیے کہ وہ یاد کر رہے ہیں اور اپنی جو غلطی ہے اس کی معافی مانگ رہے ہیں, اور امید اور یقین دیکھیے کہ رب اس حال میں بھی مجھے سن رہا ہے. اور وہ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کایا پلٹتا ہے اور کیسے انہونی کو ہونی کر دکھاتا ہے. سو چیزیں حالات کین ٹرن اراؤنڈ. سو دس از دا اونلی میسج کہ وی شوڈ ہیو, کہ جب ہوپ لیسنس کے بادل چھا جائیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ میری ہوپ لیسنس صورتحال ہے, اگر اس سے راستہ نکلنا ممکن ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھی. سو ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ, جو کہ ہمیں اللہ کے ہر ولی کا پیغام ہے کہ فیتھ, ایمان کے ساتھ ہم نے یقین, ہوپ. دل دریا سمندروں ڈونگے کی میں فرمائش کرنا چاہ رہی ہوں سلمیٰ, کیونکہ ہم وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے سیشن کو. اور سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کی وساطت سے ہم اس ولی کامل کا ذکر کر سکے, ان کی تعلیمات اور پیغامات کو آج تازہ کر سکے. مجھے یقین ہے کہ ہم سب استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی دنیا داری کے ساتھ ساتھ اپنی روح داری جو ہے اس کو بھی تھوڑا توجہ دیں گے کہ ہم وہاں پہ کہاں کھڑے ہیں, جس چیز کو لے کے ہم نے حاضر ہونا ہے اپنے رب کے حضور میں, وہاں پہ کتنے مکمل اور کتنے ہم تیار ہیں. مس فرح شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا جو نیا سال شروع ہوا 2024 کا, اس میں جو ہماری سب سے ابھی تک کی بیسٹ مارننگ ہے وہ اس کے لیے آپ نے ہمیں بیسٹ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, اس میں آپ تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور شکریہ ادا کرتے ہوئے سب کا, میں چاہوں گی کہ سلمیٰ سے کلام سنیں اور پھر ہم بریک کی طرف جائیں. جی آپ کی اجازت سے فرح, ابھی جو ہمارے صاحبان علم و فضل بات کر رہے تھے, تسبیح پھری دل نہ پھریا, میں چاہ رہی ہوں کہ یہ اشعار میں ٹھیک ہے پیش کر لوں. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں, جاگ بنا دودھ جم دے نہیں, بھاویں لال ہووے کڑھ کڑھ کے میں کو جی میرا دل بر سونا, کیوں کر یار بھاواں ہو.
ਵੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੜਦਾ ਨਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਸੀਲੇ ਪਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਦੌਲਤ ਪੱਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂ दुख हमेशा रहे सी बाहू ते मैं रोंदड़ी ना मर जावां बगदाद शहर दी की निशानी उच्चियां लम्मियां चीड़ा तन मेरा पुरज़े पुरज़े जिवें दर्जी दियां लीरां लीरां दी गल कफनी पाके रलसां संग फकीरां बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसां नाले करसां